اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین صلوات۔ مولانا زہیر عباس صاحب، مولانا علی آغا صاحب نجفی اوپر تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیز اور برادران ایمان، محبان رسول و آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، نیز علماء حق اور ادباء عصر، ہمارے معزز و موقر سامعین، اس وقت کی اس مخصوص قدیم اور عظیم گفتگو کے لیے عنوان کلام کے طور پر آپ کی پاکیزہ خدمت میں قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس، مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کے 68ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الصاد کی 2 پیہم مسلسل 71ویں اور 72ویں آیات ہیں، جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار بشریت اور ہدایت کے عنوان پر گفتگو فرما رہا ہے۔ یعنی ان آیات کے حوالے سے، ان آیات کے توسط سے اور ان آیات کے توسل اور سور سے عالم انسانیت اور جہان بشریت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہادی کو کس منزل پر اور کس مقام پر رکھا ہے، اور ہدایت کے لیے بشریت کتنی ضروری شے ہے۔ انہی تمام رجحانات کی طرف اذہان بشر کو توجہ دلائی گئی ہے۔ دیکھیے، ہر زبان کے اپنے قواعد، آداب، اصول، نزاکتیں، تہذیبیں، سلیقے، گہرائیاں، گہرائیاں، باریکیاں اور خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ عربی زبان بھی ایک اہم، عظیم، قدیم، مستحکم، مضبوط، مسلسل، قائم، دائم، وسیع اور عریض زبان ہے۔ یہ بڑی اہم زبان ہے
عربی زبان کا کمال اور اس کی رفعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اگر اس وقت دلائل پیش کیے جائیں تو آپ کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ قیامت تک رہنے والا قانون الہی قرآن اسی زبان کی آغوش میں نازل ہوا اور اسی کی گود میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ عربی زبان کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ زبان ہاشمی گھرانے کی زبان ہے، یہ زبان مطلبی خاندان کی زبان ہے، یہ زبان زہرا کے آنگن کی زبان ہے، یہ زبان پنجتن کے گھرانے کی زبان ہے، یہ زبان علی کی زبان ہے، لسان اللہ زبان ہے۔ اور جب سے عربی زبان علی سے وابستہ ہوئی ہے تو اتنی مالدار، اتنی غنی، اتنی مضبوط، اتنی مستحکم اور اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، نہ جملوں کی ضرورت، نہ فقروں کی ضرورت، نہ الفاظ کی ضرورت، نہ حروف کی ضرورت، اب تو نقطے میں سب کام ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کی معتبر اور پاکیزہ خدمت اور سماعت میں کچھ آیات کے حوالے سے افکار پیش کرنا چاہوں گا۔ عربی زبان اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی نزاکت کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے ضابطوں کے اعتبار سے بڑی اہم اور بڑی عظیم زبان ہے۔ دیکھیے، لفظ ہم بھی بولتے ہیں، الفاظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، دنیا کی ہر قوم زبان ہی استعمال کرتی ہے، الفاظ ہی استعمال کرتی ہے، سینٹنس ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جملوں کا انبار ہوتا ہے، الفاظ کی کثرت ہوتی ہے، حروف کا ڈھیر ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سا غور کریں، عربی زبان میں الفاظ کے صرف کو کس سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے اور کس طرح ان کو رکھا گیا ہے کہ الفاظ کم استعمال کیے جاتے ہیں اور معنی و مطالب کے سمندر بہا دیے جاتے ہیں۔ اب دو حرفی لفظ کو دیکھیے آپ، جس سے آیت کا آغاز ہوا، لفظ از قالا ربو کا، یہ لفظ از دو حرفوں کا ایک مجموعی لفظ ہے، سب سے چھوٹا لفظ۔ دیکھیں قرآن میں 30 پارے، 114 سورے، 558 رکوعیں، 720 منزلیں ہیں، 3 لاکھ کچھ ہزار حروف ہیں، لیکن اگر مسلمان سارے قرآن کو نہ بھی پڑھے، خالی اس دو حرفی لفظ کو سمجھ لے تو عظمت رسول و آل رسول سمجھ میں آ جائے گی۔ عظمت رسول و آل رسول پورے قرآن پڑھنے کا مطالبہ نہیں کرتی، اس کی معرفت کے لیے، اس کے عرفان کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اور اس کی علامت کے لیے خالی دو حرفی لفظ رکھ دیا ہے۔ اگر دو حرفی لفظ کو سمجھ لے تو عظمت رسول اور اہل بیت انسان سمجھ جائے گا کہ صاحب کیا بات ہے، ان دو حرفی حروف میں ایسی کیا کیفیت ہے، کیا ان کے اندر مواد ہے، کیا مادہ ہے، اور کیا روحانیت اور معنویت ہے، اور کیا پیغام اور کیا میسج ہے۔ تو یہ لفظ قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں پر سرکار ختمی مرتبت سے خطاب ہے۔ اس گزرے ہوئے زمانے کو یاد دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ وہ وقت یاد کریں، آپ وہ زمانہ یاد کریں، آپ وہ گھڑی یاد کریں، آپ وہ ساتھ یاد کریں، آپ وہ ٹائم یاد کریں، آپ وہ پیریڈ یاد کریں، آپ وہ لحظہ یاد کریں، آپ وہ لمحہ یاد کریں، آپ وہ ثانیہ یاد کریں۔ کون سا؟ جب آپ کے رب نے سارے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین، ہم مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں۔ بنائے گا مستقبل میں، اور اعلان پہلے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کی تخلیق کا اعلان پہلے ہے اور تخلیق بعد میں ہے۔ اعلان میں اور تخلیق میں فرق ہے، ڈسٹینس ہے، ایک اعلان اور ایک تخلیق۔ اناؤنسمنٹ پہلے ہے، کریشن بعد میں ہے۔ اعلان پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے؟
کتنی دوری ہے، کتنے زمانیات ہیں، کتنی صدیاں ہیں، کتنا پیریڈ ہے، کتنے جگ ہیں درمیان میں؟ ذرا آپ تفسیر پڑھیں، پتہ یہ چلا کہ 14,000 برس پہلے آدم کو بنانے سے آدم کی تخلیق کا اعلان کیا، اعلان 14,000 سال پہلے اور تخلیق 14,000 سال کے بعد۔ اچھا یہ ہماری بزم سے خطاب نہیں ہے، ہماری مجلس سے خطاب نہیں ہے، ہماری محفل سے خطاب نہیں ہے، ہمارے مجمع سے خطاب نہیں ہے، ہمارے کراؤڈ سے خطاب نہیں ہے، ہمارے اجتماع سے خطاب نہیں ہے، ہمارے مجمع سے خطاب نہیں ہے، یہ فرشتوں سے خطاب ہے جن کے یہاں نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے تو ایگو نہیں ہے، ایگو نہیں ہے تو خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے تو تمنا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے تو آرزو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے تو اقدام نہیں ہے، اقدام نہیں ہے تو لغزش نہیں ہے، لغزش نہیں ہے تو خطا نہیں ہے، خطا نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، عصمت ہی عصمت ہے، معصوم ہی معصوم ہے، فرما برداری ہی فرما برداری ہے، یا پر اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اے پروردگار عالم، یہ 14,000 برس کا فاصلہ تخلیق میں اور اعلان میں کیوں رکھا؟ جب بناتا آدم کو اور جب فرشتوں سے کہتا وہ اسی وقت سجدہ کر لیتے، یہ 14,000 سال کا فاصلہ کیا؟ تو ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار عالم قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک قانون لکھنا چاہتا ہے کہ ہم جب بھی ہادی کو بھیجیں گے، رہبر کو بھیجیں گے، پہلے انتظار کرائیں گے اور بعد میں رہبر کو بھیجیں گے۔ لفظ پہ توجہ رہے، آپ کی پاکیزہ نگاہیں اس لفظ کی نزاکت پر مرکوز رہے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ دیکھیں کیا کہا پروردگار عالم نے اس قالا، ایک ہے تخلیق آدم، ایک ہے اعلان تخلیق، دونوں میں فرق ہے۔ 14,000 برس کا فاصلہ، تو جو 14,000 سال پہلے اعلان کیا تھا اس اعلان کی یاد دہانی کا مطالبہ اپنے پیغمبر سے کر رہا۔ آپ اس وقت کو یاد کریں، توجہ جانا، غور کریے گا، یہ اس وقت کو یاد کرے کا مطالبہ اسی سے تو ہوگا جو موجود ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے، فکر نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ جناب آدم کی تخلیق سے 14,000 سال قبل جو اعلان کیا تھا اس اعلان کو یاد کرنے کا مطالبہ اپنے پیغمبر سے کر رہا۔ یہ مطالبہ کس سے ہوگا؟ جو موجود ہو اسی سے تو ہوگا نا۔ حکم موجود پہ لگایا جاتا ہے، معدوم پہ نہیں لگایا جاتا۔ اگر پیغمبر موجود نہیں تھے تو یہ مطالبہ کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرا محمد مدنی نبی نہیں ہے، مکی نبی نہیں ہے، کائناتی نبی نہیں ہے، دنیا کا نبی نہیں ہے، تم جیسا بشر نہیں ہے، یہ ایک شخصیت نہیں ہے، یہ ایک کردار نہیں ہے، یہ ایک انسان نہیں ہے۔ اور محمد و آل محمد کو آدمی کہنا بھی ان کی توہین ہے۔ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، محمد و آل محمد کو آدمی کہنا توہین محمد و آل محمد ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی آدمی تو وہ ہوتا ہے جو آدم کے بعد پیدا ہو، لیکن جو آدم سے پہلے موجود ہو وہ آدمی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ وہ آدمی نہیں ہوتا، آدم سے پہلے موجود۔ میرا پیغمبر آدم سے پہلے موجود ہے، آدم سے قبل وجود رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر مدنی نہیں ہے، مکی نہیں ہے۔ اچھا آدم کی تخلیق کا تو ہمیں علم ہوا، پیغمبر کو کیسے سمجھو گے؟ اہل پیغمبر کو کیسے سمجھو گے؟ اہل بیت کو کیسے سمجھو گے؟ کیا جان سکتے ہو؟ کیا سمجھ سکتے ہو؟ کیا محسوس کر سکتے ہو؟ کیا شعور میں لا سکتے ہو؟ کیا تصور کی قدغن لگا سکتے ہو؟ اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں اہل بیت کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ دیکھیں تخلیق کو اللہ نے 3 انداز میں رکھا۔ اب سب کا باپ ابو البشر آدم، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ، صفی اللہ، کتنا بڑا انسان ہے، سب سے بڑا انسان ہے نا۔ لیکن اللہ نے جب سب کے باپ کو پیدا کیا تو اس پیدائش اور تخلیق کا ذریعہ بھی بتایا۔
آدم کائے سے بنے؟ مٹی سے. تو جو چاہ رہا ہوں تو مٹی پہلے تھی نا، اس لیے تو مٹی سے بنے. آدم کو اللہ نے کائے سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. دیکھیے میں گہوارہ علم و ادب میں زبان کھول رہا ہوں. حضرت آدم کائے سے بنے؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، ہر جگہ پر 17 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا. کیا آپ اس بات سے راضی ہیں، ایگری ہیں، اس بات پر آپ متفق ہیں کہ آدم مٹی سے بنے؟ جی نہیں، عناصر اربع سے بنے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے آدم بنے. مگر قرآن نے جب کہا مٹی سے بنے، مٹی سے بنے، مٹی سے بنے، مٹی سے بنے، یہ کیوں نہیں کہا آگ سے بنے، پانی سے بنے، ہوا سے بنے؟ میری طرف توجہ رکھیے. آپ دیکھیے گا قرآن سنت بیان کر رہا ہے، اپنی ایک سنت، ایک سیرت قائم کر رہا ہے. بھئی آدم کائے سے بنے؟ 4 چیزوں سے بنے ہیں نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. مگر اللہ نے ایک کا ذکر کیا، 3 کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے سنت الہی یہ ہے کہ جہاں پر 4 ہوں وہاں پر 1 کا ذکر کیا جائے گا، 3 کا ذکر نہیں کیا جائے گا. یہ اصول قرآنی ہے، میں کیا کروں؟ اچھا آپ بتا دیجئے مجھے، آپ سمجھا دیجئے جناب، کیا آگ کا عنصر نہیں ہے آدم کے جسد خاکی میں؟ کیا پانی نہیں ہے؟ کیا ہوا نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں کہا مٹی سے بنائیں گے؟ اور مٹی سے بنایا تو اصل میں اللہ، غور کیجئے گا، اپنی بڑی سنت، نازک سنت رکھتا ہے اور بڑی محتاط سیرت رکھتا ہے. اگر وہ یہ کہتا 4 چیزوں سے بنایا تو یہ سمجھانا چاہتا تھا دیکھو ان 4 میں آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، لیکن ایک دانہ لیجئے جو زندگی کی علامت ہے. آگ میں ڈال دو تو جلا دے گی، ہوا کے رخ پہ رکھ دو تو اڑا لے جائے گی، پانی کے بہاؤ پہ رکھ دو تو بہا لے جائے گا، اور زمین کو دے دو تو 1 کے 70 واپس دے گی. نہیں سمجھ رہے شاید؟ اللہ بتانے یہ چاہتا ہے یہ تینوں خائن ہیں، ایک امین ہے. جا سلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. تو اگر آپ دیکھیں نقطہ آغاز، نقطہ ابتدا، پہلا مرکزی نقطہ تخلیق انسانی کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو آدم مرکز آدمیت، مرکز انسانیت، قافلہ سالار انسانیت، کارواں سالار آدمیت، آدم. مگر بچے کو بتا کہاں سے بنا؟ مٹی سے بنا. توجہ چاہنا تو مٹی پہلے تھی نا، اس لیے بنا. لیکن اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو جس منزل پر رکھا وہاں کوئی حکم ہی نہیں لگا سکتا کہ اہل بیت کس چیز سے بنے. دیکھیے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، ذرا سمجھیے گا. کائنات کی ہر چیز کو بنا سکتے ہو، کہاں سے بنی؟ آسمان کا مادہ کیا ہے؟ زمین کا مادہ کیا ہے؟ سورج کا میٹر کیا ہے؟ چاند کا مادہ کیا ہے؟ ستاروں کا مادہ کیا ہے؟ آدم کا مادہ کیا تھا؟ آدمیوں کا مادہ کیا ہے؟ فرشتوں کا مادہ کیا ہے؟ جنات کا مادہ کیا ہے؟ ہر چیز کو بتا سکتے ہو کہاں سے بنی، مگر محمد و آل محمد کو نہیں بتا سکتے. ارے زیادہ سے زیادہ یہی تو کہو گے کہ نور سے بنے. سنیے گا، اہل بیت نور سے بنے، مگر میں منبر سے کہہ رہا ہوں اہل بیت نور سے بھی نہیں بنے. خاموشی ہے. اہل بیت نور سے نہیں بنے، نور سے تو ان کے چاہنے والے بنے. شیعتنا منا قد خلق من طینت فاضل طینتنا وعجین من نور ولایتنا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے،
اور ان کا خمیر ہماری ولایت کے نور سے اٹھایا گیا. تو اہل بیت کے چاہنے والے نور سے بنے. زبان ٹپیکل سی آ گئی ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے. بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا. اہل بیت نور سے بنے, علی نور سے بنے, فاطمہ نور سے بنی, حسن نور سے بنے, حسین نور سے بنے, محمد نور سے بنے علیہ السلام. ان پر ہماری جانیں قربان, ہمارے خاندان قربان. اہل بیت نور سے بنے. ارے بھئی نور سے بنے کا مطلب یہ ہے, آپ نے تسلیم تو کر لیا نا, پہلے نور اہل بیت بعد میں. نور پہلے ہو گیا نا, اہل بیت بعد میں ہو گئے. اور جو کسی چیز کے بعد میں ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے. ذرا صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اہل بیت کیسے؟ اہل بیت کا لقب ہے مخلوق اول. اول کا مطلب ہے اول. اول کہتے ہیں اسے ہے جس کے پہلے کوئی نہ ہو. اول. اگر آپ نے مان لیا نور سے بنے تو نور پہلے, اہل بیت بعد میں. غور کریے گا. اور ایک قباحت اور ہے, میں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے یہ نقطہ پڑھنے جا رہا ہوں. دیکھیے میری خواہش کو اور میرے خیال کو تقویت پہنچائیے گا. کائنات انسانیت کو اللہ نے 3 طرح سے پیدا کیا ہے. علماء کرام سنیے گا, 3 منزلوں میں پیدا کیا. اہل بیت کیسے بنے؟ نور سے بنے. ارے بھئی یہ نہ کہہ دیجیے گا غضنفر صاحب انکار کر گئے کہ اہل بیت نور سے بنے. نہیں, اصل میں ہماری زبان کی مجبوری ہے, ہمیں نور سے اچھا لفظ ملا ہی نہیں. اہل بیت کی معرفت کے لیے, اہل بیت کے عرفان کے لیے نور سے اچھا لفظ ہمیں ملا نہیں, اس لیے ہم نے کہہ دیا نور سے بنے. ارے تخلیق دیکھو, یہ انسان جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے 3 طرح سے پیدا کیے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن پڑھیے, سورہ یاسین 36واں سورہ 36ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. اللہ نے سب سے پہلے جوڑے آدم و حوا کو زمین سے پیدا کیا. ومن انفسہم, اور سارے انسانوں کو حوا اور آدم سے پیدا کیا. 2 طرح کی تخلیق. آدم کیسے پیدا ہوئے؟ زمین سے. حوا کیسے پیدا ہوئے؟ زمین سے. اور سارے انسان کا سارے انسان آدم و حوا سے پیدا ہوئے. اب سنیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. آدم و حوا زمین سے بنے, سارے انسان آدم و حوا سے بنے. اب آگے بڑھ کے کہتا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور کچھ کو ہم نے اس سے پیدا کیا جس کو کوئی نہیں جانتا. کیا سن رہے ہیں میرے عزیز؟ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر ذرا آیت کو سمجھیے, آیت کو ذرا سمجھیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سبحان الذی, سبحان ہے وہ ذات, کون ذات؟ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. قرآن جا کے پڑھیے گا. آدم و حوا کو سب سے پہلے زوج ہے نا, جوڑا ہے نا, سب سے پہلے آدم و حوا کو زمین سے پیدا کیا, اور سارے انسانوں کو آدم و حوا سے پیدا کیا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے اس چیز سے پیدا کیا جس کو کوئی نہیں جانتا. جب قرآن نے چیلنج کر دیا کہ کوئی نہیں جانتا, تو پھر کوئی نہیں جانتا. اور نہ ملا جانتا نہ مولوی جانتا, کوئی نہیں جانتا. اہل بیت کیسے بنے؟
تو جو جانا اب کوئی نہیں جانتا بھائی اتنا سمجھ لو جب کوئی نہیں جانتا تو پھر پتہ کیسے چلے بس یا تو بننے والے جانے یا بنانے والا جانے کیا مادہ ہے کیا میدان ہے اور اب پریشان انسان بہت ہے بشریت کے چکر میں الجھ جاتا ہے بشریت اللہ نے بشر کہا ہے نا اہل بیت کو تو اب انسان نے قیاس کر لیا میں بھی بشر یہ بھی بشر ارے یہ بھی بشر میں بھی بشر آپ نے شاید غور نہیں کیا فکر نہیں کی تدبر نہیں کیا تفکر نہیں کیا دیکھیے اللہ نے کیا کہا انی خالق بشر میں ایک بشر بناؤں گا کب بناؤں گا آنے والے زمانے ان فیوچر مستقبل میں بناؤں گا بشر بناؤں گا اب دیکھیے قرآن ہے میں کیا کروں کب بنائے گا آنے والے زمانے میں کائے سے بنائے گا بشر من تین مٹی سے بناؤں گا اہل لکھنؤ اہل زبان اہل ادب فنون کی نوک پلک کو جاننے والوں ذرا مجھے اتنا تو بتاؤ کیا آپ کے وہاں بشر کا کوئی تصور الگ سے ہے کائے سے بنتا ہے بشر بھئی لوہے سے بنتا ہے چاندی سے بنتا ہے سونے سے بنتا ہے جواہرات سے بنتا ہے نہیں بشر تو مٹی سے بنتا ہے تو پھر یہ اللہ نے کیوں کہا مٹی سے بناؤں گا اصل میں یہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے یہاں پر ٹوکا ہے کہ آدم سے جو بشریت چل رہی ہے توجہ چاہنا اس کا آغاز مٹی سے ہے لیکن آدم سے پہلے کی جو بشریت ہے اس کو ہم نے کسی اور چیز سے بنایا وہ مٹی سے نہیں بنی اب مٹی سے کیا مطلب لیجئے صاحب سب کے ابا حضور بننا ہے کائے سے بننا ہے مٹی سے بننا ہے ابن تراب مٹی کا بیٹا غور کریے گا سب کا باپ ابن تراب مٹی کا بیٹا مٹی سے بننا اللہ نے لفظ کیا رکھا تین اچھا یہ تین تھری والا تین نہیں ہے ایک دو تین والا نہیں ہے یہ تو یہ نون تین ہم نے علماء سے پوچھا تین کے معنی وہ کہا صاحب مٹی ایک لفظ اس کے برابر میں اور آتا ہے تراب تین میں تین حرف ہے تراب میں چار حرف ہے تے رے الف دے تراب بھئی تراب کے معنی کیا کا مٹی تین کے معنی کیا کا مٹی آہا دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی تو پھر قرآن میں بھیڑ کرنے کی ضرورت کیا تھی جس قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے اس قرآن میں بھیڑ کرنے کی ضرورت کیا تھی ایک ہی میننگ کے ایک ہی مطلب کے ایک ہی مفہوم کے ہیں ایک ہی مقصد کے دو لفظ رکھ دیے بھئی کم سے کم دو جگہ تو گھیر لی نا ان دو لفظوں نے اور جو جانا تین کے معنی بھی مٹی تراب کے معنی بھی مٹی دیکھو یہ وہ مقام ہے کہ جب مسلمان نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی تب تک ٹھوکر لگی اور جو جانا دین کے معنی بھی مٹی تراب کے معنی بھی مٹی جب معصوم سے پوچھا وارث رسول سے آپ کے نانا پر جو قرآن نازل ہوا اس میں دو لفظ ایک ہی معنی کا کون سے وہ دو لفظ کا تین اور تراب کا نہیں غلطی پر ہو کا پھر فرزند رسول کا تین کے معنی وہ مٹی جس میں ملاوٹ ہو ہائے تین کے معنی وہ مٹی جس میں ملاوٹ ہو جو پیور نہ ہو جو خالص نہ ہو اور فرزند رسول تراب کا خالص مٹی جس میں ملاوٹ نہ ہو
اب نقطہ سوالیے کا جو عرض کر رہا ہوں، تین کے معنی ملاوٹ والی مٹی، تراب کے معنی خالص مٹی، پیور مٹی۔ اب سمجھے جب اسلام نے انسانیت کے سیمبل، آدمیت کی علامت، وقار انسانی علی کو لقب دیا تو ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا۔ ابو تین نہیں کہا۔ آپ کے ذہن عالی میں ہے نا، تین کے معنی ملاوٹ والی مٹی، تین کے معنی ملاوٹ والی مٹی، اور تراب کے معنی خالص مٹی۔ میرا علی ابو تین نہیں ہے، ابو تراب ہے، یعنی علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ علی کا رشتہ ملاوٹ والوں سے نہیں ہے، علی کا تعلق ملاوٹ والوں سے نہیں ہے، علی کی نسبت ملاوٹ والوں سے نہیں ہے۔ جہاں نظریات میں ملاوٹ، علی سے رشتہ نہیں۔ جہاں تخیل میں ملاوٹ، علی سے رشتہ نہیں۔ جہاں عقیدے میں ملاوٹ، علی سے رشتہ نہیں۔ جہاں اعمال میں ملاوٹ، علی سے رشتہ نہیں۔ جہاں حسب میں ملاوٹ، جہاں نسب میں ملاوٹ، جہاں شجرے میں ملاوٹ، علی سے رشتہ نہیں ہے۔ علی سے رشتہ ہوتا ہے پیورٹی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر۔ ہم علی علی کر کے یہی تو بتانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے حسب میں ملاوٹ ہے، نہ ہمارے نسب میں ملاوٹ ہے۔ سوچ رہے ہیں؟ اب منزل صاحب، انی خالق بشرا من طین، ہم مٹی سے بنائیں گے بشر، مٹی سے۔ اچھا بھائی بنائیں گے تو کیا کریں گے بنا کر؟ بشر کا ہوگا کیا؟ کیا کام ہوگا؟ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں بشر کو بنا کر درست کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، پرفیکٹ، پھر کیا کریں حضور؟ کر لے سجدہ۔ بھائی توجہ، عجیب و غریب بات ہے، پتلا بن رہا ہے آدم کا، اور پتلا بننے سے پہلے کچھ ڈسکس ہے، کچھ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ میں بنا دوں گا، بناؤں گا پتلا، بنا کائے کے لیے؟ ابھی مقصد تو واضح نہیں، پرپس کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، مطمع نظر کیا ہے، سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بن کیوں رہا ہے پتلا؟ تو جو جا رہا ایزا سویتہو، جب ٹھیک کر لوں، درست کر لوں، بنا لوں بالکل اچھی طرح، تو کیا کریں؟ کبھی کچھ نہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب اپنی روح ڈال دو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرنا۔ اب مجھے نہیں معلوم میرے محترم سامعین کس منزل پر ہوں گے، ہو سکتا ہے میری باتیں چھوٹی ہوں، آپ کے عالی دماغ بلند ہے، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو ہاتھ بنا لیے، پیر بنا لیے، پتلا بن گیا، باڈی بن گئی، جسم بن گیا، جسد بن گیا، یہ پیشانی، یہ رخسار، یہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، کیا خوبصورت، پہلا شاہکار، ابو البشر، خلیفۃ اللہ، صفی اللہ، مسجود ملائک، سب کا باپ، اللہ نے بنایا ہے نا، مگر ابھی سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ مشروط کر دیا، جب روح ڈالوں تب سجدہ۔ ارے مسلمان اب تو قرآن پڑھ لے کہ پروردگار عالم کی سیرت یہ ہے، وہ خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا، اب میں کیسے آپ کے سماعتوں کی بارگاہ میں اتروں اور آپ کے قلوب کے آنگن میں باریاب ہوں، کیسے عرض کروں؟ بھئی ایک پروگرام ہے جو پہلے سے
بتایا جا رہا ہے، شو کیا جا رہا ہے میں ایسے ایسے بشر بناؤں گا، مٹی سے بناؤں گا، اور دیکھو فرشتوں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں کرنا ہوگا سجدہ، مگر کب؟ ڈیلے ہے، کب ہوگا سجدہ؟ ایسے ہی نہ کر لینا سجدہ جب تک روح نہ ڈالوں۔ تو اب قرآن نے سنت تو بنا دی نا، متوجہ ہے؟ قرآن نے قانون تو بنا دیا، جب سجدہ ہوگا، جہاں سجدہ ہوگا، جس کو سجدہ ہوگا، بغیر روح کے نہیں ہوگا۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھ کتنی چیزیں سجدے کے لیے بنی۔ عرش پر آدم کا پتلا بنا سجدے کے لیے، زمین پر کعبہ بنا، نہیں پہنچ رہے، زمین پر کعبہ بنا سجدے کے لیے۔ بھئی کعبہ کیوں بنا؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ 125ویں آیت، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھے۔ کیوں؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کعبہ بھی بنا سجدے کے لیے، آدم بھی بنا سجدے کے لیے، وہاں اس کا بدن پڑا رہا لاکھوں برس تک، سجدہ نہیں، یہاں کعبہ بنا رہا۔ دیواریں بنی، قواعد بنے، در و دیوار، لب و باب، سقف، چھت، پرنالا، ساری چیزیں بن گئی، کعبے کے دروازہ بھی لگ گیا، مگر سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ پروردگار یہ کیا بات؟ کہ پہلے ہی قرآن میں لکھ چکا، جب تک روح نہ آ جائے باڈی کو سجدہ نہیں ہے، بدن کو سجدہ نہیں ہے، جسم کو سجدہ نہیں ہے۔ تو اب تو قرآن پڑھ کے سمجھ میں آیا، ادھر آدم کی روح آدم کے پتلے میں آئی، لائق سجدہ ہو گیا، ادھر 13 رجب کو علی کعبے میں آیا۔ لکھنؤ میں اتنا ہی کمزور نعرہ لگتا ہے۔ یہ منزل ہے، آپ دیکھیے، انی خالق بشرا من طین، ہم مٹی سے بشر بنائیں گے۔ اب صاحب مٹی سے بشر کی جب بات آئی تو دیکھیے اختلافات تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں نا، بڑے بڑے اختلافات۔ اب پتہ نہیں آپ لفظ کو میرے قبول فرمائیں گے کہ نہیں۔ ارے بڑے بڑے اختلاف ہو رہے تھے، زندگی کے اختلافات، زندگی کے ملن کے اختلافات، زندگی کی جدائی کے اختلافات، ایک بہت بڑا مسئلہ چلا رہا تھا ایک زمانے سے۔ اب بھائی اب تو اختلاف بھول جاؤ، اب تو عائشہ کو طلاق بھی ہو گئی۔ شکر گزار ہوں میں آپ کا، مگر ذرا علمی باتوں میں بھی ایسی داد دے دیجئے گا۔ معاشرے کی ذہنیت اور قوم کے وقار سماعت کو گھٹنا نہیں چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ ہم نے بشر بنایا، بشر کائے سے بنائیں گے؟ مٹی سے بنائیں گے۔ اب بشر کے چکر میں صاحب پریشان ہو گیا انسان۔ ہم بھی بشر، رسول بھی بشر، اور جب موڈ میں آتا ہے مسلمان، ہم ہی جیسے تو تھے، آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ ہم ہی جیسے۔ اب صاحب ہم ہی جیسے کا کہنے کا حق ہے؟ پھر قرآن سے استدلال سنیے،
کسی بھی مسلمان کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ میں محمد جیسا یا محمد مجھ جیسے، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ارے نبیوں میں تو مجال ہے نہیں، کسی رسول نے کہا میں محمد جیسا؟ جنہیں اپنے نسب کی خبر بھی نہیں، محمد جیسا کمال ہے، محمد جیسا۔ دیکھیں آپ صرف محمد جیسا کہا، اپنے آپ کو کیوں کہا میں؟ ارے بھائی ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں۔ آپ جانتے ہیں بشر کتنے طریقے کے ہیں؟ ایک بات سن لیجئے تو پھر بتاؤں بشر کے کتنی قسمیں ہیں۔ آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ ہم محمد جیسے۔ 1,23,998 انبیاء اس منزل پر نہیں ہے کہ قرآن نے ان کو محمد جیسا کہا ہو، یا محمد کو کہا ہو کہ آدم جیسے ہیں، نوح جیسے ہیں، ابراہیم جیسے ہیں۔ بس قرآن میں ایک نبی کو شرف ملا، ایک پیغمبر کو شرف ملا، وہ بھی حضرت موسیٰ۔ جیسے محمد ویسے موسیٰ، جیسے موسیٰ ویسے محمد، وہ بھی ذات اور حقیقت میں نہیں، منصب رسالت میں اور رسالت کی نوعیت میں، سمجھنا، ورنہ محمد جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا تو ایک کو کہا 73واں سورہ 15ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ ارے بھائی ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ جانے کس منزل پر یہ سماعتیں ہوگی میں تو نہیں سمجھ سکتا، مگر ایک بات تو کہوں گا۔ اب دیکھیں مقام تشبیہ میں 3 ارکان ہوتے ہیں، ہے نا؟ مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ۔ یہ چیزیں سب نہیں سمجھیں گے، آپ کو الگ سے سمجھا دوں۔ ارسال بھیجنا، مرسل بھیجا گیا، مرسل الیہ کس کی طرف بھیجا گیا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک بھیجا گیا، کس کی طرف بھیجا گیا، کس طرح بھیجا گیا۔ تو محمد کو بھیجا گیا، کیسا بنا کے بھیجا؟ موسیٰ جیسا بنا کے بھیجا۔ تو موسیٰ کو کدھر بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ اور محمد کو کدھر بھیجا؟ تمہاری طرف۔ تو محمد تو موسیٰ جیسا ہے، اگر تمہیں جیسا ہی کہنے کا شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو، محمد جیسا نہ کہو۔ اب سنیے بشر کی قسمیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم، مکتب اہل بیت کا ادنا سا طالب علم، میرا وجود اہل بیت کا صدقہ۔ تو جو چاہ رہا ہوں میں عظیم منزل۔ اب دیکھیے بشر کی کتنی قسمیں۔ قرآن نے 8 طرح کے بشر بتا، نور کا بشر، روح کا بشر، مٹی کا بشر، پانی کا بشر، عقل کا بشر، نفس کا بشر، ملکوتی بشر۔ توجہ کریں آپ، یہ سارے اللہ نے بشر بتائے۔ یہ بھئی روح کا بشر کیسے ہوتا ہے؟ روح کا بشر کیا مطلب؟ روح ہمارے اندر بھی ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے، مگر پورا بدن ہمارا روح نہیں ہے۔ جسم الگ ہے، روح، لیکن جو جسم کا جو روح کا بشر ہے وہ مکمل روح۔ اب میں ریفرنس دے رہا ہوں، پڑھیے گا جا کر، غیر معتبر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ بشر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔
بشر کے چکر میں نہ آنا کہ خاک کا بشر بس مٹی سے بنتا ہے، نہیں، روح کا بشر۔ سورہ مریم 19واں سورہ 17ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے جبرائیل کو اپنی بارگاہ کی روح بنا کر مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبرائیل ٹھیک ٹھاک بشر بن گیا۔ تو اگر بشر مٹی کا ہوتا ہے تو جبرائیل میں کتنے کلو مٹی ہے؟ ارے بشر مٹی کا اگر ہوتا ہے تو بشر تو جبرائیل بھی ہے، بشر تو جو کس کے پاس آیا؟ عام خاتون کے پاس نہیں، معمولی خاتون کے پاس نہیں، توجہ کریں آپ، وہ خاتون جس کے قدموں میں قدرت نے ٹائٹل کے انبار لگا دیے، القاب کے ڈھیر لگا دیے، طاہرہ، مطہرہ، رضیہ، زکیہ، مرضیہ، مقدسہ، مصطفیہ، سیدہ، آمنہ، امینہ، فہیمہ، فاہمہ، ساجدہ، راکعہ، صدیقہ، بطول، مادر رسول۔ اچھا کچھ بیجا قسم کی خاموشی سی نہیں ہے؟ ان فضائل پر خاموش رہنا روا ہے، یہ بھی تائید غیر ہے۔ فضائل پہ چپ رہنا بھی برکت فکر کو ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت، پڑھ کے گزر جاؤں گا، کیا ہے مریم؟ صدیقہ، طاہرہ، مصطفیہ، سیدہ، اتنی بڑی خاتون ہے نا۔ اب جبرائیل آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل ٹھیک ٹھاک بشر بن کے آ گیا۔ پڑھو قرآن جا کے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر مجلس پڑھنے کا لطف کیا رہا؟ اتنی بڑی مریم جب جبرائیل کو بشریت کا چولہ بدلتے ہوئے کچھ دیر ہوئی اور وہ آئے تو اب مریم پہچان نہ سکی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آنے والے اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، اگر مریم کو یہ پتا تھا یہ جبرائیل ہے تو پھر پناہ کیوں مانگ رہی ہے؟ ذرا دیکھے گا کیا کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اچھا کچھ خطیب تو ایسے ہوتے، کچھ ذاکر تو ایسے ہوتے، اگر ان کو داد نہ دی جائے تو برا لگے گا، لیکن وہ خود داد نہیں دیتے کبھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو توضیح المسائل میں کوئی فتویٰ ہے؟ ایسا کوئی فتویٰ ہے توضیح المسائل میں کیا؟ توجہ، جبرائیل آیا بشر بن کر، روح کا بشر۔ دیکھیں بشر کے معاملے میں خطا نہ کھا لیجئے گا، بشر آیا، بشر روح کا بشر بن کر، روح الامین، روح اللہ آ گیا۔ مریم نے کہا انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، ارے آنے والے اگر تم متقی و پرہیزگار ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ۔ ارے بھائی بولیے نا، کچھ تو کہیے، کیا سمجھی مریم؟ اب ہم سے نہ کہنا کہ فضائل اہل بیت قرآن پہ کیوں، قرآن سے کیوں پڑھتے ہو، منبر پہ کیوں پڑھتے ہو؟ سنیے، ارے اہل بیت کو تو کیا جانو گے؟ اب کیا کروں؟ یہ ہے تیرے قرآن کی مریم،
کہ جب لباس بدل کے جبرائیل آیا تو نہ پہچانا، اور یہ فاطمہ کی کنیز فضہ جب جبرائیل آیا جب پہچانا، جب جبرائیل آیا جب آیا جب پہچانا۔ دیکھا جب جبرائیل آیا، جس لباس میں آیا، جس شکل میں آیا، فضہ نے پہچانا۔ اب اگر مجھے دعائیں دینا ہو تو دے دیجئے گا۔ عجیب بات کہنا جا رہا ہوں، ارے بھائی مریم کو کچھ نہ مانو، رسول کی ماں تو ہے۔ بھائی پتہ نہیں کہا ہے، بھائی رسول کی ماں تو ہے، تو اب قرآن پڑھ کے دیکھ مسلمان، تو جو جب رسالت کی ماں فاطمہ کی کنیز کے برابر نہیں ہو سکتی تو امت کی ماں فاطمہ کے برابر کیا ہو؟